أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة
أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ روم کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی بار ہم نے شروع کے 2 رکوع آیت نمبر 1 سے 19 تک تلاوت ترجمہ تفسیر سمجھ لیا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 40 تک 2 رکوع آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ روم آیت نمبر 20 پارہ نمبر 21. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. مطلب کیسی شروعات کی، اس میں غور و فکر کی دعوت اللہ رب العزت نے دی تاکہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے اور پھر بے انتہا محبت اللہ کی آئے. مٹی سے پیدا کر کے پورا آدمی بنا دیا، کروڑوں انسان بن گئے اور وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کم سے کم اس ٹائم 8 ارب کی دنیا ہے. یہ سب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پھر ان سے ماں حوا کو بنایا، ان کے بعد پھر یہ تمام نو انسانی شروع ہوئی. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جین سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. ان کی تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں. یہ بہت اہم ترین آیت ہے ازواجی رشتوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نشانی بتایا. مطلب آیت کہا اسے کہ یہ نشانیوں میں سے ہے میری کہ میں نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے اور تمہاری جین سے ہی مطلب تمہاری بیویاں پیدا کی. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پسلی سے بنایا
آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے ان کی ایک پسلی سے ماں ہوا کو پیدا فرمایا، پھر بہت سے جوڑے یہ اللہ کی محبت اور رحمت ہے کہ اس نے پھر ان جوڑوں میں محبت رکھ دی، ایک دوسرے کے پاس جا کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور میاں بیوی کا جو اصل معاملہ ہے وہ جو ہم بستری ہے، اس کے بعد جو سکون ملتا ہے اور توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اسے عبادت بنا دیا، نبی کی سنت بنا دیا۔ یہ کہا کہ تم ایک دوسرے سے آرام پاؤ، مطلب اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، انڈرسٹینڈنگ ہو آپس میں شوہر بیوی میں، تو ایک دوسرے سے وہ سکون پاتے ہیں۔ اور اچھی بیوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتایا، یہ کہا کہ پوری جو دنیا ہے یہ متاع ہے، اور اس میں بہترین متاع جو ہے وہ اچھی بیوی ہے۔ اگر بیوی جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو ہمیں اس سے وحشت ہوتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے ہی جین سے جو ہے وہ ہماری بیویوں کو پیدا کیا، اور بیوی، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی کو، بیوی اپنے خامند کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے۔ جو بچیے، جو عورتیں اپنے آپ کو شادی سے پہلے کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی، اگر کوئی چھوئے بھی تو اسے چپل دکھاتی ہیں، اور ایک اللہ کے کلمے پہ وہ اپنے خامند کے بستر پہ آگے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایسا حکم اور ایسا جذبہ ہے کہ پھر خامند کی بے جی توڑ جو ہے وہ محبت کرتی ہیں اور اپنا سب کچھ اسے سونپ دیتی ہیں، اور خامند بھی جی توڑ محنت کر کے کمائی جو ہے اپنی بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں۔ یہ سب اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ جو جوڑے ہیں یہ قانون شریعت کے مطابق ہوں تب سکون ہوگا۔ بن نکاح کے جوڑے جو ہیں وہ اسلام میں کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ زانی اور بدکار کہلاتے ہیں۔ ان کی سزائیں جو ہیں اللہ نے مقرر کر دی کہ اگر کنوارے ہوں گے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ کوئی زانی ہو تو اسے جو ہے رجم کرنے کا حکم ہے کہ پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ آج ویسٹرن کنٹریز میں جس طرح کے جوڑے ان کا سلسلہ چل گیا، یہ سب نو انسانی کو ختم کرنے والی بات ہے۔ دھیرے دھیرے یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ رشتوں کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ حدود اللہ میں رہ کے مہربانی کا جذبہ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جوڑا نکاح کے لیے بدلے تشکیل دیا، مطلب اس میں سکون ہے۔ لوگ پتہ نہیں نشے میں، لگژری میں کہاں سکون تلاش کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں ڈپریشن میں۔ اسی لیے ہے کہ جہاں سکون ہے، وہاں جہاں اللہ نے سکون رکھا وہاں تو ڈھونڈتے نہیں، اور ادھر ادھر سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ میں تو میرے پاس آنے والے لوگ جو ڈپریشن کے شکار ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، انہیں کہتا ہوں کہ اپنے سیکس کو بڑھا دیں، ایک دوسرے کے پاس لگیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ میں نے تم میں آپس میں سکون اور محبت رکھ دی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ پڑھیں تو اس میں اللہ نے کہا کہ سیکس جو ہے وہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان میں رہتے ہوئے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسے ملامت والا کام نہ سمجھا جائے، نہ اس کے کرنے والوں کو ملامتی سمجھا جائے۔ تو جو بھی لوگ زیادہ عمر کے ہو گئے وہ لوگ آج اس لیے سیکس سے بچتے ہیں کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نہائیں گے روز تو اور بچی ہماری کیا کہیں گی۔ آپ کو تعلیم دینی چاہیے اپنی بچیوں کو کہ سیکس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے میاں بیوی کے درمیان اللہ نے رکھی ہے۔ نکاح کا مقصد ہی یہی ہے۔ 90% جو محبت، قوت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، انڈرسٹینڈنگ، وہ ساری سیکس میں ہی ہے، عورت اور مرد کی۔ اگر آپ سیکس سے نالا ہوں یا ایک دوسرے سے دل آپ کا اچاٹ ہو جائے، آپ یقین کریں زندگی نیرس ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بھی سکھا کے بھیجیں کہ اپنے ہسبینڈ کا بہت خیال کریں۔ میں نے دیکھا ہے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے بلانے پہ بھی ان کے پاس نہیں جاتی۔ میری بہنوں بیٹیوں یہ بات سمجھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ مرد اگر اونٹ کی پیٹھ پہ بھی عورت کو بلائے تو اسے منع نہیں کرنا، اور اگر کسی بنا عذر کے عورت اپنے مرد کو منع کر دیتی ہے بلانے پہ تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں۔ اگر وہ اس بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے حساب سے چلیں گے۔ نہیں سمجھتے تب بھی آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کی یہ خواہش پوری کرنی ہے۔ بس ایک یہی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے مرد کا حکم ماننا ہے۔ باقی اور کوئی بات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا
صرف ایک اس ہمبستگی کے بارے میں بات کہی کہ جب آپ کا شوہر آپ کو بلائے تو آپ کو جانا ہے. اور شوہروں کو بھی یہ چیز ہے کہ ڈپریشن میں جانے کی بجائے غیر عورتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے انہیں چھونے کی بجائے اپنی پاک عورتوں کو چھوئیں. آپ ایک رات میں 10 دفعہ استعمال کریں, وہ آپ کے لیے پاک ہیں, آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. تو وہ سب کچھ اپنے ماں باپ, خاندان, بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی, سب کچھ آپ کو سونپ دیا, اور آپ دوسری عورتوں کی طرف جب مائل ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو نکلے گی واپس, تو جا نہیں سکتی, اس کے ماں باپ بہن بھائی اسے رکھیں گے تو ہے نہیں, اب اس نے آپ کے حوالے کر دیا, لیکن اس کی تڑپ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, کسی بھی قیمت پہ آپ نے کسی دوسری عورت کی طرف مائل نہیں ہونا, کسی کو چھونے کی کوشش کرنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو منظور کر لینا کہ کوئی تمہاری سر میں کیل ٹھوک دے, لیکن یہ منظور نہ کرنا کہ تم کسی نامحرم کو چھوؤ یا کوئی نامحرم تمہیں چھوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تمام امت کے باپ تھے, لیکن عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے یا تو کپڑا پکڑاتے تھے یا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے, کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی ہاتھ میں نہیں لیا بیعت لیتے ہوئے. تو یہ شریعت ہے, اس کو فالو کرنے میں ہمارا بہت فائدہ ہے. تو آپ سکون جو ہے وہ اپنی بیویوں میں تلاش کریں, ان کے پاس رہیں, ان سے بات کریں, ان سے ہمدردی کی, محبت کی. آپ کے لیے پورا جسم ان کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے. جو چیزیں منع کی بس قرآن میں, حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا, اور ان کی پچھلی شرمگاہ میں آپ نے جمع نہیں کرنا. باقی تمام جسم آپ کے لیے حلال ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہ ایسی جذبے کا معاملہ ہے کہ اس میں لوگ شرم کرتے ہیں بات کرتے ہوئے. اسی لیے میں نے بہت وضاحت سے آپ کو قرآن کا حوالہ بھی دے دیا. سورہ مومنون کی جب آپ 2 نمبر آیت 3 نمبر پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ہمارے اللہ نے فطرت کے کتنا قریب کر دیا سارا معاملہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی, انصار کی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سیکس کے بارے میں ایسے سوال کرتی تھی کہ مائی عائشہ یہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصار کی عورتوں پہ اللہ کا فضل ہو کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کر کے پوری امت کے لیے راستے آسان کر دیے. آیت نمبر 22, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. مطلب اللہ نے اسے بھی نشانی کہا. دانش مندوں کے لیے اس میں بھی یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. مطلب سب کے لہجے, زبانیں, بولنے کا اسٹائل الگ الگ ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. انہیں بھی آیت کہا اللہ نے. ایک زبان جیسے ہندی ہے, انگلش ہے, اردو ہے, عربی ہے, ترکی ہے, فارسی ہے, سندھی ہے. تو یہ جو ہمارے انڈیا میں تمل ہے, اڑیا ہے, تیلگو ہے, بنگالی ہے, یہ ساری, اور دوسرے ملکوں میں سندھی ہے, بلوچ ہے. تو یہ سب الگ الگ زبانیں ہیں اور ان کے الگ الگ لہجے ہیں. ان کے بات کرنے کے بھی اسٹائل الگ الگ ہیں علاقوں کے. تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ ان میں نے نشانیاں رکھی ہیں اپنی, یہ نشانیاں ہیں میری. اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف, اور رنگوں میں بھی جہاں سردی ہے وہاں گوری چمڑی ہوگی, اور جہاں سورج زیادہ بڑا ہوتا ہے تو وہاں چمڑی جو ہے وہ کالی ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے. مطلب جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو یہ سب اس کی حکمت ہے. اگر گرم علاقے میں موٹی چمڑی نہ ہوتی تو جھلس جاتے لوگ. چھوٹے موٹے کیڑے جو ہیں وہ ان چمڑیوں پہ اثر تک نہیں کرتے, اور جو ہے وہ نہ اس طرح کے جانور ہلکے پھلکے جو ہیں وہ کاٹیں تو اس چمڑی پہ اثر نہیں ہوتا. جبکہ جو ملائم چمڑی ہوتی ہے وہ ذرا سے اگر اس دھوپ میں چلے جائیں لوگ تو وہ سرخ ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کی جو بھی مختلف رنگ, نسل, زبانیں ہیں اور جو بھی لہجے ہیں, یہ سب تخلیق میں رنگا رنگی جو ہے وہ اللہ کی خلقیت کی خوبصورتی ہے. اگر ٹھنڈے علاقے میں جو ہے میں بتا رہا ہوں گوری چمڑی جو ہے وہ جھلس جائے گی, گرم چمڑی جو ہے وہ گرم علاقے میں ٹھیک ہے موٹی چمڑی, اور ٹھنڈے علاقے میں گوری چمڑی. تو یہ سب اس کی حکمتیں ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کہا. اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے, اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. جو انسانوں کی طرح سنتے ہیں, نہ کہ حیوانوں کی طرح سننا, بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کان لگا کے سنتے ہیں, روحانی جن کے روحانی کان ہیں, وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے سنتے ہیں. دنیا میں ایک حصے میں اندھیرا ہو جاتا ہے, لوگ سو جاتے ہیں, دماغ سوئچ آف ہو جاتا ہے, صبح پھر فریش ہو کے فضل تلاشنے کو, دن میں کام کرنے کو اللہ نے
رزق کو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فضل کہا ہے، رات سکون کے لیے اور دن معاش کے لیے، یہ مضمون اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا، اور پیچھے بھی گزر چکا، آگے بھی آئے گا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ یہ سب میری نشانیاں ہیں، آیت نمبر 24، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت نے اپنی کارکردگی یہاں پہ بتائی ہے، جتائی ہے لوگوں کو اپنے احسانات، کہ اللہ رب العزت جو ہے بہت بار بادل گرجنے سے، بجلی کڑکنے سے خوف سا پیدا ہوتا ہے، لوگ کانپنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، بجلی گر نہ جائے، زیادہ بارش سے بھی کھیتی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، سیلاب نہ آ جائے۔ پھر اللہ جو ہے کہتا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، مطلب پھر امید کہ نارمل بارش ہوگی تو کھیتی اچھی ہوگی، فصل کٹتے ہی زمین پھر مردہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر بارش ہوتے ہی اللہ مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے، فصل اگاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے کہا کہ میری نشانیاں ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے غور و فکر کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ انہیں آفر دیا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی طرح حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ مطلب یہ اللہ کی شان کے مطابق اس کا ایک حکم ہی کافی ہوگا، زمین آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ ابھی تو اللہ کے حکم سے قائم ہے، زمین ہو آسمان ہو، لیکن جب اللہ قیامت میں ایک آواز لگائے گا تو زمین کو لپیٹ دے گا، آسمان کو پھاڑ دے گا، اور وہاں سے پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ فرشتے اتریں گے، اللہ کا عرش اترے گا، اور پھر لوگوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، قبروں سے لوگ اٹھا کے اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ مطلب زندگی، موت، صحت، مرض، عزت، ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے، روزی ہو، اولاد ہو، زندگی ہو، موت ہو، سب اس کے پاس ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ اسی نے ہمیں پہلی بار بنایا، اور دوبارہ بنانا تو بہت ہی آسان ہے۔ کسی کام کو پہلی بار میں دقت ہوتی ہے کرنے میں، اللہ کو اس میں بھی دقت نہیں ہوئی تو دوبارہ بنانا تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ مطلب دوبارہ اس کا پیدا کرنا لوگوں کو اور آسان ہوگا، اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے۔ مطلب بنانا ہر مثال میں بلند ہے، اعلیٰ ہے، شان ہے، اس کی ساری شان ہے۔ اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک سورہ شورى میں بھی اللہ نے یہی بات کہی اپنے بارے میں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ مطلب ہر جگہ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، مطلب تمہارے حالات میں سے ہی مثالیں بیان فرمائیں۔ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ کیا تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہیں، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ نے عجیب و غریب مثال دی یہاں پہ کہ اللہ رب العزت نے انسان بنائے الگ الگ طریقے کے، اس میں مالک بھی بنائے، غلام بھی بنائے، اور یہاں مثال دی کہ تم اور تمہارے غلام برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے۔ مطلب ظاہر ہے غلام تو غلام ہی رہے گا، آقا تو نہیں بن سکتا، اصل اختیار تو آقا کو ہی ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم جیسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں یا پارٹنروں سے ڈرتے ہیں اور ان کے چوری کا یا برا ماننے کا ڈر رکھتے ہیں، ویسا اپنے غلاموں کا نہیں رکھتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرق کیا تو وہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے یہی پوچھا کہ جب وہ تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے تو کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے غلام تمہارے مال میں تمہارے برابر ہو جائے؟ پھر کیسے تم مخلوق کو خالق کے برابر کر دیتے ہو، جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو لوگوں کو؟ جو مال ہے آدھا آدھا ہوگے، جو وہ تم جیسے انسان ہو کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی، فرشتے، پتھر، سورج، جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں جب تم انہیں برابر نہیں کرتے، اپنا مال اس حساب سے انہیں نہیں دیتے؟ مطلب آیت کی تفصیل بیان کرتے، جیسے تم چھوٹے معبودوں کو مانتے ہو، وہ مخلوق ہیں چاہے من گڑھت ہی صحیح، وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جب تمہارے غلام وہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے
اسی طرح سے مثالیں بیان کی قرآن میں جگہ جگہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے ہی خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں، مطلب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اوپر مہر لگا دے، جو بے جا طور پہ بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں اور اللہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے جو اللہ ہی کو الزام دیتے ہیں، اپنی گناہ کرنے کے بعد اس پہ توبہ کرنے کی بجائے اللہ پہ الزام دھرتے ہیں، جیسے شیطان نے کیا تھا کہ جب اللہ نے اسے کہا کہ تو سجدہ کر تو اس نے انکار کر دیا، پھر انہوں نے اللہ پہ ہی انگلی اٹھا دی کہ اللہ معاذ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے یہی بات کہی کہ جس کے دل پہ میں مہر لگا دوں پھر اس کے بعد میں اسے ہدایت نہیں دیتا، اور وہ ہوتا مہر جو وہ ہے وہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ معاذ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ توحید جو ہے اللہ کی بندگی کے لیے خود کو یکسو کر کے، چہرہ کعبے کی طرف کر کے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ یہ اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، مطلب فطرت سلیمہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اور اللہ اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہے بچوں کو، اور پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اسے مسلمان یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے بات۔ اللہ نے اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، مطلب تخلیق میں تبدیلی نہیں کرنی، خصلت بھی نہیں بدلتی انسان کی، اور جو اللہ نے جس طرح سے بنایا اسے ویسے ہی۔ اب جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں یا اپنی تخلیق میں تبدیلی کرتے ہیں، یا جو اعضائے تناسل کاٹ کے اپنے آپ کو دوسری مخلوق میں کر لیتے ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، مطلب قائم رہنے والا، اور جو خلقت اللہ نے توحید پہ اسلام پہ پیدا کی اسی پہ چلنے کا حکم ہے۔ لیکن اللہ نے کہا اکثر لوگ جو ہے سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 31، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ روم آیت 31 کہ نماز چھوڑنے والے ایک چھوڑیں یا ساری نمازیں چھوڑیں، اللہ کی نظر میں مشرکوں میں ہیں، مرتے وقت مشرک نہ گنے جائیں۔ بہت دھیان رکھیں کیونکہ عمر جو ہے وہ کافی کٹ گئی، اور باقی جو عمر ہے اسے بہت دھیان سے کاٹیں، کیونکہ اب جو زمانہ ہے وہ پرمانو بن کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کس طرح کے حالات پوری دنیا کے ہیں، ورلڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ ایک منٹ میں ایک بم کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو ختم کرے گا۔ یہ جو دور دور تک فصلوں کو، لوگوں کو گیس جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے۔ وہ جو پہلے ورلڈ وار میں جو ہے وہ جاپان پہ بم گرایا گیا تھا، اس نے کتنے تباہی مچائی تھی کہ جو لوگ بچ گئے تھے وہ بھی موت کی تمنا کر رہے تھے۔ تو اب تو بہت زیادہ ترقی ہو چکی، جب بم اتنے بڑے بن چکے تو تباہی بھی اتنی بڑی ہی ہونی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ اگر تم نماز چھوڑو گے، نماز قائم نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں مشرکوں میں گن لوں۔ رونگٹے کھڑے کرنے والی آیت ہے میرے بھائیوں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ مطلب کوئی ذکر میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی ربیع اول کے جلوس میں، کوئی توحید کو لے کر جو عقیدے کی توحید ہے، مطلب اس میں سب میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ باقی معاشرے میں جو اور توحید مادی وغیرہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس سے سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کو کیا پسند ہے یہ نہیں سوچتے۔ اللہ کی اطاعت کے تحت اوروں کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ پہلے دین ایک ہی تھا، کسی نے یہودیت، کسی نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اب جو بٹ کے مسلکوں میں لڑتے ہیں آج مسلمانوں میں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سوچیں کہ 4 امام جو ہیں وہ حق ہیں اور چاروں کو ماننا چاہیے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کسی ایک ہی کو مانو،
وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام صاحب یہ بات کہہ کے گئے ہوں، بلکہ چاروں اماموں کا قول میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے کے مارنا، تو یہ تو ہم کرتے نہیں، ہم اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اس لیے تقلید ہمیں کسی کی نہیں کرنی، اپنے سارے بزرگوں کو ماننا ہے۔ تقلید ہمیں کرنی ہے ان کی جو مدینے میں آرام فرما ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب کی وہ چیزیں ماننی ہیں جو نبی سے ملتی ہوئی چیزیں ہوں، اور وہی ہمارا دین ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے کہا کہ اسے ہی پورا دین سمجھنا چاہیے ہمیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ راہ پر ایک فرقہ ہوگا اور جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں، ان کے صحابہ کے طریقے پہ ہیں، یا اپنے بزرگوں کی بات کو ہی لے کے چل رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا آپ نے اسے ہی پتھر کی لکیر مان لیا۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، اللہ کو بلا کے نافرمان یہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں ہوتی ہے، گوٹ پھنستی ہے، تو مجھے یاد کرتے ہیں، کنارے لگتے ہی جو ہے شرک کرنے لگتے ہیں۔ مطلب کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تو وہ کسی ڈاکٹر کے یا کسی حکیم سے یا کسی مزار پہ گیا اور وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگر اس کی بیوی گود بھر دی تو وہ اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتا، بلکہ اس مزار والے کو یا ڈاکٹر کو یا کسی پیر کو انہیں۔ یہی اللہ نے کہا کہ جب ان کی گوٹ پھنسی ہوئی ہوتی تو مجھے یاد کرتے ہیں، جب یہ کنارے پہنچے تو یہ شرک کرنے لگے۔ آیت نمبر 34، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا، مطلب انجام کا پتہ لگ جائے گا۔ رزق ہمارا دیا ہوا اس کا استعمال کفر میں کرتے ہیں لوگ، اور سورہ عنکبوت کے آخر میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ ناشکری ہے جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ ہمیں اولاد دے اور ہم اسے کسی آستانے، کسی مرکز یا کسی بزرگ سے جوڑ دیں تو اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے۔ ہمیشہ صرف اور صرف ہمیں اللہ نے دیا۔ وقتی زندگی میں مہلت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم فائدے اٹھا لو، لیکن انجام جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ آیت نمبر 35، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ مطلب شرک کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کوئی دلیل اس طرح کی نہیں کی، بالکل کوئی دلیل اللہ نے نہیں بھیجی اس طرح کی۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ مطلب اپنی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آس توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی کفر ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ تکلیف میں صبر اور خوشی میں راحت، اور راحت میں شکر بھی عمل سے ظاہر ہونا چاہیے اس کی، یہی انسانیت ہے۔ سورہ ہود میں بھی یہ مضمون گزر چکا۔ تو اس لیے جب اللہ آپ کو خوشی دے تو آپ شکر بجا لائیں، راحت دے شکر بجا لائیں، اور جب کبھی کوئی پریشانی آئے، پریشانیوں کو بھی قرآن نے کہا کہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر پریشانی آتی ہیں تو اپنے اعمال پہ دھیان دیں، ان سے توبہ کریں اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی کہ ہر برائی کے بعد اچھائی ہے، ہر رات کی صبح اللہ نے رکھی، یہ اس کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 37، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، مطلب تھوڑا تھوڑا لا حساب دیتا ہے کسی کو اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حکمت و مصلیحت ہے، ایک صلاحیتیں نہ ایک حالات لوگوں کے ہیں، کاروبار الگ الگ۔ اکثر میں نے دیکھا کہ جاہلوں کے ہاں پڑھے لکھے لوگ نوکری کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں جلتے ہیں وہ اللہ کی تقسیم پہ کوشچن مارک لگاتے ہیں۔ جو جسے اللہ نے دیا وہ اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ مال اللہ نے دیا ہو اور وہ اس کی آزمائش کا حصہ ہو، وہ بھی خوش نہ ہو اور لوگ بھی اسے دیکھ کے خوش نہ ہو۔ جب حامان اور قانون کے خزانے نکلے تھے تو لوگ رش کر رہے تھے، اور جب انہیں اللہ نے رب العزت نے دھسا دیا تو وہی لوگ شکر منا رہے تھے کہ ہمیں اللہ نے مال نہیں دیا، ورنہ ہمیں بھی ایسے دھسا دیتا ہو۔ تو اس لیے ہر ایک کو جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس کی اپنی آزمائش کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے آپ ہدایت مانگا کریں، ہدایت ہوگی تو آپ کا مال، آپ کا علم، آپ کی صحت، آپ کی طاقت، آپ کا رتبہ، آپ کی کرسی، آپ کی اولاد، سب اللہ کے کام آئیں گے، دین کے کام آئیں گے۔
اور اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں خرافات مچائیں گی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ان کا مال کس طرح سے اللہ کی نافرمانیوں میں لگتا ہے، ان کی طاقت، ان کا رتبہ، ان کی کرسی۔ آگے فرمایا اسی آیت میں اللہ نے، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ مطلب لوگ غور و فکر کریں، اس میں یہ نہ سوچیں کہ جادوگر نے روزی بندوا دی، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کلیم کیا ہے کہ کسی کو روزی زیادہ دوں، کسی کو کم دوں۔ 38 نمبر آیت، پس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو یہ تمہارا فرض اور ان کا حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 26 میں بھی اللہ نے یہ موضوع بیان کیا ہے، جنہیں زیادہ دیا وہ اپنے رشتہ داروں وغیرہ پر خرچ کریں۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ وہ جو اللہ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور جو مسکین مسافر ہوں ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ اب اللہ نے آپ کو جو چیزیں بھی فالتو دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی کہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت تھی، بڑی بڑی صلاحیت کے لوگ پڑے، بلکہ دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے دی۔ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو دی وہ اللہ کا قرض ہے آپ پہ، مرنے سے پہلے اللہ کا قرض اتار کے جانا، اور اس کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق پہ وہ چیزیں خرچ کریں آپ، چاہے علم ہو، مال ہو، آپ کی صحت ہو، وہ سب اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کا قرض جو ہے وہ اترے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا ایسے لوگ ہی نجات پانے والے ہیں، مطلب فلاح اور اصل کامیابی جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو ملے گی۔ آیت نمبر 39، تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ مطلب بچت کو یا تو محتاجوں کو دیں، یا دین میں لگا دیں، یا کسی کو قرض حسنہ دیں، یہ تو بہترین شکل ہے، مگر بدترین شکل یہ ہے کہ بچت کو اور مال بنانے کو سود پر دیا جائے، جس میں ایکسپلائٹیشن ہے۔ چھوٹ یہ ہے کہ کسی کو پریشان دیکھ کے اس کے ساتھ آپ ساجھا کر کے کام کر لیں، مطلب بچت سے یا تو آخرت بنا لیں یا دنیا مرضی پہ ہے انسان کے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ سود پہ دیتے ہو تو اس کے اللہ کے ہاں تمہارا مال بڑھتا نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 278-79 میں حکم آیا تھا۔ حدیث میں بھی ہے کہ سود کا انجام مفلسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات سے مال بڑھنے کو قسم کھا کے بیان کیا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک قول جو ہے وہ ہمارے لیے موتی ہے۔ اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کا منہ دیکھنے اور خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ سود سے مال گھٹتا ہے، صدقات سے مال بڑھتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور جو برکت کے لیے کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا منہ دیکھنے کے لیے، مطلب اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کوئی اگر مال خرچ کرتا ہے تو ایسے لوگ اپنا دو چند کرنے والے ہیں۔ مطلب حدیث میں ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کام کریں گے، صدقات دیں گے اور لوگوں کو ادھار دیں گے، قرض دیں گے، اور جو لوگوں کو شراکت میں کام کرائیں گے یا قرض حسنہ دیں گے، تو حلال کمائی سے نبی نے فرمایا ایک کھجور کا صدقہ قیامت میں بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر لوگوں کو ملے گا۔ آج کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے بھی ایسا ہے جو ان میں کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ یہ جو کام اللہ نے اوپر گنائے ہیں کہ کوئی کسی کو زندہ کر سکے یا مار سکے یا روزی دے سکے، کیا تمہارے شریکوں میں ایسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ مطلب مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے، خالق سب اختیار رکھتا ہے یعنی کہ اللہ، پھر اس کے ساتھ مخلوق کو شریک کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے سوالیہ نشان چھوڑا اس آیت میں۔ یہ آج الحمدللہ چوتھا رکوع پورا ہو گیا، آیت نمبر 40 تک سورہ روم کا۔ اگلی بار انشاءاللہ آخری دو رکوع، وما علینا الا البلاغ۔